بسم الله. ومن هذا الباب ما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة. بیعتین فی بیع سے منع فرمایا ہے. تو یہ ابن رشد رحمہ اللہ یہ بات کریں گے آگے کہ بیعتین فی بیع کی جو ممانعت ہے اس کی دو علتیں ہیں. بعض صورتوں میں یہ غرض بنتی ہے اور بعض صورتوں میں ربا یعنی ربا کا ذریعہ بنتی ہے. امام مالک کے ہاں یہ دو علتیں ہیں، یا کیا ہے غرض، یا بعض صورتوں میں ذریعہ علت ربا. تو اس کا معنی یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی شکل ہے اس میں دونوں نہیں ہے، نہ غرض ہے نہ ذریعہ علت ربا ہے، لیکن شکل اس کی بیعتین فی بیع ہے، تو وہ منع نہیں ہے، وہ منع نہیں ہوگی. تو جو بیع و تقسیط ہے، قسطوں والی جو بیع ہے، بعض اہل علم نے اس کو، یہ صرف ہمارے بر صغیر کے ہی، باہر مسئلہ نہیں، یہ بھی کٹے والا مسئلہ ہے. جیسے ہمارے بعض بر صغیر کے علماء نے کٹے والا مسئلہ اٹھایا ہے جس کی قربانی نہیں ہے، تو بیع و تقسیط بھی خالصتاً یہ بر صغیر ہی کا اٹھایا ہوا مسئلہ ہے کہ یہ جو قسطوں والی جو بیع ہے نا، یہ بیعتین فی بیع ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہے. ورنہ ہم تفصیل پڑھیں گے. اس پر متقدمین سب کا اتفاق ہے کہ بیع و تقسیط درست ہے. بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اور اس پر ابن رشد نے اجماع نقل کیا ہے. تو اس لیے اگر غرض بھی نہیں ہے ربا بھی نہیں ہے تو وہ اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. تو جو بیع و تقسیط ہوتی ہے تو اس میں غرض بھی نہیں ہوتا، ربا بھی نہیں ہوتا. سمجھ رہے کہ ہاں، اگر مثال کے طور پر اگر نقد 10 کی ادھار 20 کی ہے اور تعیین نہ ہو، یہ غرض ہے. تعیین نہ ہو یہ غرض ہے. اور آپ ترمذی اٹھا کر دیکھیں، امام ترمذی نے بھی یہی بات کی ہے. سمجھ رہی کہ نہیں؟ امام ترمذی رحمہ اللہ نے یہی کہا ہے کہ اگر تعیین نہیں ہے پھر ٹھیک نہیں ہے. لیکن اگر امام ترمذی کہتے ہیں اگر تعیین ہو گئی ہے کہ یہ نقد ہے یا ادھار ہے، امام ترمذی کے واضح لفظ ہے فلا باسا، اس میں تو کوئی حرج ہی نہیں ہے. بغیر تعیین کے مثلا وہ کہتے نقد اتنی کے دو، وہ کہتے ٹھیک ہے جی سودا ڈن ہو گیا، سودا ڈن ہو گیا، میں ابھی آتا ہوں. سمجھنے کے تو اب آنے کے اندر وہ تاخیر قدر ہو جاتی ہے. تو اب وہ آتا ہے، وہ کہتے ہیں جی مثال کے طور پر جو ہے نا میں تو نقد لینا چاہتا ہوں. وہ کہتے ہیں میرے پاس ادھار والا آیا تھا، تیری وجہ سے میں نے اس کو ادھار نہیں دی، تو چلے گیا، میں نے کہا ادھار لے گا، اب تو کہتے نقد لوں گا میں. بات سمجھ رہی کہ جی؟ وہ کہتے ہیں وہیں پر مقرر کرے کیا کہ میں نے نقد لینی ہے یا کیا لینا ہے، ادھار لینا ہے. تو یہ آپ ترمذی اٹھائیں، امام ترمذی رحمہ اللہ نے یہ تفصیل نقل کی ہے کھلے لفظوں میں. کہتے ہیں فَإِذَا فَارَقَهُ، جب اس سے الگ ہوتا ہے تعیین کے ساتھ، فَلَا بَأْسَ، اس میں کوئی حرج ہی نہیں ہے. بات سمجھ رہی کہ نہیں؟ تو اب اگر تعیین نہیں ہے تو جمہور کہتے ہیں اس میں غرض ہے، اس وجہ سے منع ہے. اب دیکھیں جب تعیین ہو گئی کہ میں نقد لے رہا ہوں یا ادھار لے رہا ہوں تو علت ختم ہوگی. جب علت ختم ہوگی تو وہ بیع ٹھیک ہے. ہاں ہاں، یہ تعیین یہ کہ میں مشتری کہ میں نے نقد لینی ہے یا ادھار لینی ہے، مشتری کی طرف سے تعیین. تو یہ عدم تعیین میں کیا ہے، غرض ہے. اور جب تعیین ہو گئی ہے تو وہ غرض ختم ہو گیا ہے. تو جب غرض ختم ہو گیا ہے تو پھر وہ کہاں سے ممنوع ہو گئی ہے؟ دیکھیں نا، میں نقد ایک چیز 100 کی عبداللہ کو نقد میں دیتا ہوں،
وہی 100 کی تھوڑی دیر بعد میں جمیل کو 110 میں ادھار میں نقد میں، اس کو بھی نقد میں دیتا ہوں، تو ایک گاہک کو 100 میں بیچتا ہوں، وہی چیز دوسرے گاہک کو میں 110 کے اندر بیچتا ہوں۔ اگر میں یہ کر سکتا ہوں تو اس کو ادھار 110 کیوں نہیں دے سکتا؟ اور بات سمجھے کہ نہیں؟ تو اس لیے بیعتنی فی بیع کی علت کو بھی سمجھنا چاہیے کہ بیعتنی فی بیع کی ممانعت کی وجہ کیا ہے۔ تو ممانعت کی وجہ کیا بنتی ہے؟ غرر، اور غرر کب بنے گی؟ عدم تعین کی شکل میں، اور جب تعین ہو جاتی ہے تو پھر غرر رہتا نہیں ہے۔ جب غرر ہی نہیں ہے، سمجھے کہ وہ چیز ممنوع کہاں ہوئی تھی؟ بہرحال بات آگے آئے گی مزید، اور بات کو سمجھ آئیے کہ نہیں ہے؟ اس بھی ہر سال تو جنا نا پھر نہ وہی پرانے اشکال پھر جنا نا جاگ پہنے نے ایویں ہے کہ نہیں بٹ دیکھ ومن هذا الباب ما ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيع، وذلك من حديث ابن عمر وحديث ابن مسعود وابي هريرة قال ابو عمر یعنی ابن عبد البر کہتے ہیں كلها من نقل العدود، فاتفق الفقهاء نے اتفاق کیا على القول بموجب هذا الحديث عموما، اس حدیث کے عموماً اس حدیث کے تقاضے پر فتویٰ دیتے ہوئے، عموماً اتفاق ہے۔ عموماً کا کیا مطلب؟ مجموعی طور پر۔ البتہ تفصیل کے اندر انہوں نے اختلاف کیا ہے، سارے عدل ناقل عادل ہے، مطلب سند ٹھیک ہے۔ واختلفوا فی التفصیل، آنی اختلاف کے علماء نے تفصیل میں، آنی میں مطلب یہ اس شکل میں التی ينطلق علیہا ھذا الاسم من التی لا ينطلق علیہا، کہ وہ کون سی صورت ہے کہ صادر آتا ہے اس پر یہ نام، کیا نام؟ بیعتین فی بیع کا، اس شکل سے جس پر صادر نہیں آتا۔ یعنی اس پر تو اتفاق ہے بیعتین فی بیع ممنوع ہے، لیکن کون سی شکل بیعتین فی بیع کی بنتی ہے اور کون سی نہیں بنتی، اس تفصیل کے اندر جب جاتے ہیں تو پھر ذرا اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ اچھا، واتفقوا، اور اتفاق کے علماء نے نیز بعض شکلوں پر، بعض شکلوں کے بیعتین فی بیع پر اتفاق ہے، اور بعض شکلوں میں کیا ہے؟ اختلاف ہے۔ وذالک یتصور، اور یہ بنائی جا سکتی ہے 3 اقسام پر، یہ بنائی جا سکتی ہے 3۔ اب ابن رشد رحمہ اللہ جو ہے نا، یہ مسئلہ عقلاً بیعتین فی بیع کی جتنی صورتیں ممکن ہے نا، ابن رشد وہ بتاتے ہیں، سمجھ آئی کہ نہیں؟ اگر آپ ذرا نقشہ بنائیں نا تو نقشہ بن سکتا ہے، نقشہ اگر تھوڑا سائڈ پہ بنائے، مثال کے طور پر پہلے میں آپ کو نقشہ بتاتا ہوں۔ بیعتین فی بیع، اس کی 3 صورتیں، اس کی کیا 3 صورتیں ہیں، 3 لینے ہو کافی ہے نقشہ کے لیے۔ بیعتین فی بیع کتنی صورتیں ہیں؟ 3۔ نمبر 1 مسمونین بثمنین، مسمونین بثمنین، مسمون ثمن پیسے ہو گئے، مسمون وہ چیز ہو گئی نا، یعنی مسمون بھی 2 ہیں اور ثمن بھی کیا ہے؟ 2 ہے۔ یہ ساری تفصیل مثالیں آتی ہیں، فی الحال نقشہ سے بڑا ہونا، اب بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ہر ایک کی مثال بھی اور ہر ایک کا حکم بھی ابن رشد خود بیان کرے گا، بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟ تو بیعتین فی بیع کی پہلی شکل کیا ہے؟ نمبر 1 مسمونین بثمنین، یعنی مسمون بھی 2 اور ثمن بھی 2۔ اس کے نیچے پھر 2 شکلیں ہیں، اس کے نیچے پھر کیا ہیں؟ 2 شکلیں ہیں۔ نمبر 1 صورت الشرط، نمبر 2 صورت التخییر۔ مثالیں ساری آتی ہیں، ابھی فی الحال یہ لفظ لکھے نا، مثالیں ساری آتی ہیں۔ تو صورت الشرط 1، صورت التخییر 2۔ اب اوپر آ جائیں پھر
بیعتین فی بیع کی دوسری صورت مسمون واحد بثمنین، کہ مسمون ایک ہے ثمن دو ہے، مسمون واحد بثمنین، ٹھیک۔ اس کے نیچے بھی پھر وہی دو صورتیں، ایک صورت الشرط اور ایک صورت التخییر۔ یہ کتنی صورتیں ہوگی؟ کل 4۔ اچھا پھر اوپر آ جائیں، بیعتین فی بیع کی تیسری صورت مسمونین بثمن واحد، مسمونین کہ مسمون دو ہیں، یعنی مبیع دو ہیں لیکن ثمن کیا ہے؟ ایک ہے، بثمن واحد۔ بس اس کے نیچے آپ 5 لکھ دیں، تو یہ کل 5 شکلیں ہیں۔ یہ کل کتنی صورتیں بنی ہیں؟ 5۔ بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ اس کے نیچے 2 نہیں ہے، اس کی ایک ہی بنتی ہے، آتی ہے بات، اس کی ایک ہی ہے، یہی بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو پہلی کے نیچے بھی 2، دوسری کے نیچے بھی 2، یہ 2 اور 2 کتنی ہوگی؟ 4، اور مسمونین بثمن واحد یہ کیا ہو گئی؟ 5۔ بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو اب اس کی جو ہے نا، یہ ہر ایک کی مثال اور ہر ایک کا حکم بیان کرتا ہے۔ بات سمجھ رہے کہ دیکھیں، چھوٹا جی شٹاپی آنی چاہیے، بس انہوں نے رکھو پھر چلو۔ وذالک یتصور علی وجوہ ثلاثہ، 3 شکلیں، احدہما، اب نقشہ بھی دیکھ لیں جن۔ نمبر 1، اما فی مسمونین بثمنین، یا مسمون 2 مسمون کا تبادلہ 2 ثمن کے ساتھ۔ مسمون سمجھ آگے نا، یعنی مبیع جس کی ثمن لگائی گئی ہے، تو مسمون بھی 2 اور ثمن بھی 2، 1۔ اچھا ہاں، وہ آتی ہے، مثالیں آتی ہیں، تھوڑا جا صبر، نقشہ لکھ لیا نا، آتی ہے۔ اچھا مسمونین کا ثمنین کے ساتھ۔ نمبر 2، یا مسمون واحد بثمنین، مسمون واحد بثمنین، ٹھیک ہے، یعنی مسمون ایک ہے ثمن 2 ہے۔ تیسری صورت مسمونین بثمن واحد، مسمون 2 ہے ثمن 1 ہے، علی اس شرط پر ان احد البیعین قد لازمہ، کہ 2 بیعوں میں سے ایک جو ہے نا وہ لازمہ، لازم ہو جائے گی۔ کیا مطلب لازم ہو جائے گی؟ یعنی اس میں خیار نہیں ہوگا، اس میں کسی کو لازم ہو جائے گی، کیا مطلب؟ یعنی اس میں خیار نہیں ہوگا۔ اب وضاحت کرتا ہے، اما فی مسمونین بثمنین، 2 مسمون 2 ثمن، 2 مسمون 2 ثمن، سمجھ رہی کہ نہیں؟ فَإِنَّ ذَلِكَ، اس کی آگے 2 شکلیں ہیں، ایک شرط والی اور ایک تخییر والی، جو آپ کو نیچے لکھوائی ہے، ٹھیک ہے۔ احدھا، پہلی صورت، ان یقول، اب مثال دیتا ہے، بندہ ایک آدمی دوسرے کو کہتا ہے ابیعک ھذہ السلعۃ بثمن کذا، میں آپ کو یہ سامان بیچتا ہوں اتنی قیمت میں، علی اس شرط پر کہ تو مجھے یہ گھر بیچے گا بثمن کذا، اتنی قیمت میں۔ اب یہاں دیکھیں، دونوں جگہ مسمون جدا جدا، پہلے میں سامان ہے، دوسرے میں کیا ہے؟ گھر ہے، مکان ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی میں کی قیمت اور ہے، صاف ظاہر ہے گھر کی قیمت اور یہ صورت اس کے نیچے آپ لکھ لیں، یہ صورت کیا ہے؟ صورت الشرط۔ یہ کیا ہے؟ صورت الشرط۔ اور بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اچھا یہ ایک شکل۔ اب یہ دیکھیں، شرط والی شکل میں مسمون بھی 2 اور ثمن بھی 2۔ ہم ذیشان آ رہی سمجھ ہے؟ اچھا
वसानी दूसरी सूरत यानी मस्मूनैन बिसामनैन की दूसरी सूरत इख्तियार वाली। ये क्या होगी? इख्तियार वाली। क्या बंदा एक आदमी दूसरे को यूं कहता है अभी का हादिही सिलअता बिदीनार, कि ये सामान तुझे बेचता हूँ 1 दिनार में, या ये दूसरा बेचूंगा बिदीनारैनी 2 दिनारों में। ये सूरत तखयीर, ये क्या हो गई? सूरत तखयीर। और बात समझ आ गई कि नहीं? हाँ हाँ, दोनों में से एक बेचूंगा, लेकिन होगा एक लाजिम। समझेंगे? ये लेना है तो 1 दिनार में, ये है तो 2 दिनार में, 2 में से एक जरूरी है। चीजें अलग अलग हैं। ये है तो 1 दिनार में, ये है तो 2 दिनार में। दोनों में मसमून भी जुदा जुदा और समन भी जुदा जुदा। बात समझ आई कि नहीं? अब नक्शे में वो पहली लाइन होगी पूरी। अच्छा, आज नक्शा पूरा पढ़ लीजिए, आगे हुक्म कल तो चलो इंशाल्लाह। अब 2 मिनट सिर्फ। अब नक्शे में आंधी कर, नक्शे में दूसरी सूरत बे मसमून वाहिद बिसमनैन, मसमून वाहिद और नक्शे में दूसरे नंबर पर ऊपर कि मसमून 1 है, समन 2 है। कहते हैं इसकी भी 2 शक्लें बनती है, वही एक शर्त वाली और एक इख्तियार वाली। आहदुमा पहली शर्त, पहली शक्ल कि समनैन में से एक नकद है और दूसरी उधार है। मसलन वो यूं कहता है कि मैं तुझे ये कपड़ा बेचूंगा नकद 10 में या उधार 20 में। अब कपड़ा एक ही है, मसमून 1 है, समन क्या बन रही है? 2, नकद 10 में, उधार 20 में। ओ किस्तों वाला मामला, समझ रही है कि नहीं? ये कौन सी सूरत है? सूरत तखयीर। वलवजुस्सानी दूसरी सूरत शर्त वाली। बंदा यूं कहता है ये कपड़ा बेचूंगा नकद बिसामानी कदा इतने पैसों में, इस शर्त पर कि मैं फिर तुझसे ये खरीदूंगा उधार इतनी कीमत में। अब कपड़ा वही है, एक ही कपड़े की 2 बै हो रही है, तो मसमून 1 है लेकिन समन क्या है? जुदा जुदा है। ये सूरत शर्त। और बोली जवाब समझ आइए कि नहीं? अब ये 4 शक्लें हो गई कि ना हो गई? अब नक्शे में वो जो 5वीं शक्ल है मसमूनान बिसमन वाहिद, मसमूनान बिसमन के मसमून है। और चौथी लिखित है कि ये कपड़ा नकद में इतने में बेचूंगा, फिर यही कपड़ा मैं तुझसे उधार में इतने में खरीदूंगा। नहीं समझ? अच्छा, 5वीं शक्ल मसमूनान बिसमन वाहिद, 2 मसमून समन 1। वो यूं कहते अभी का आहद हादैनी बिसमनी कदा, ये 2 मसमून पड़े हैं, 2 मोबाइल पड़े हैं, 2 कपड़े पड़े हैं, 2 कोई भी चीजें पड़ी है, 2 किताबें हैं, ठीक है ना? वो कहता है इन 2 में से एक बेचता हूं बिसामानी कदा इतने में। बात समझ रही कि नहीं? अब समन वाहिद है कि ये 2 किताबें हैं, एक आपको बेचूंगा लेकिन समन 1 है, मतलब 100 के अंदर 2 में से कोई एक मैं आपको दूंगा। अब वो कौन सी देनी है ये मेरी मर्जी, इसमें तुझे इख्तियार नहीं होगा। वो आखिर में लिखवाया था ना, क्या लफ्ज वो क्या था? मसमून बिसम अला अन अहद अल बैअैन क़द लाज़िमा, पीछे इब्न रुशद लफ्ज होता है। बात समझ रही कि? तो ये बैयतैन फी बै की कुल कितनी शक्लें बनती हैं? 5। बात समझ रही कि नहीं? अब 5 में से हर एक का आगे हुक्म बताएंगे हैं।